خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ 2023 کا سال آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ 2023 کا پہلا سنڈے ہے۔ کچھ لوگ اسی سال کے اندر 23 سال کے ہی ہو گئے ہیں، کچھ لوگ 40 سال کے ہو گئے اور کچھ لوگ 50 سال کے ہو گئے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنا جنم دن بھی منایا، کرسمس بھی منایا، نیا سال بھی منایا۔ لیکن میرے عزیزوں، کیا آپ نے کبھی یہ جانا کہ یہ سال ہر 365 دنوں کے بعد ہماری زندگی میں کیوں تبدیل ہو جاتا ہے؟ کبھی ہم نے جانا کہ ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے؟ ہم تو یہی سمجھتے رہے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہم مسائل کا شکار ہیں، ہم بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ہم دکھوں کے مارے ہوئے ہیں۔ اگر یہ بلب اپنی لائٹ نہ دے تو اس کے بنائے جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، پھر یہ فالتو چیز ہے، اور فالتو چیزیں ہمیشہ ڈسٹ بین کی نظر ہو جاتی ہیں۔ ہمارے بنائے جانے کا جو مقصد ہے، اگر ہم اسے جاننے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو ہم ایک بہترین مسیحی ہیں، اور اگر ہم اپنے بنائے جانے کے مقصد کو جان نہیں سکے تو ہم ناکام مسیحی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر روز اٹھو، ہر روز ان کاموں کو سر انجام دو، پھر سو جاؤ، اور پھر ایک نئی صبح اور ایک نئی شام۔ ہماری سوچ یہیں تک ہے کہ روز اٹھنا ہے، روز کام کرنا ہے، روز مسائل کا شکار ہونا ہے، روز پریشان ہونا ہے۔ ہم شاید یہی سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ ہم ان وعدوں کو پورے طور سے جانتے نہیں ہیں جو خدا نے ہمارے ساتھ کیے ہیں۔ خدا کا کوئی بھی وعدہ بغیر ہاں کے ہے ہی نہیں ہے۔ اس کا کوئی وعدہ، تم مانگو میں تمہیں دوں گا، کھٹکھٹاؤ میں تمہارے لیے کھولوں گا، تم ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ ہم ناکام ہیں۔ ہم ان تمام تر باتوں سے لطف اندوز ضرور ہوتے ہیں۔ یہ آیتیں بڑی اچھی ہیں۔ مانگتے ہم کب ہیں؟ جب جناب ہمارے سر پر مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے ہوں، پھر ہم بھاگتے ہیں پادریوں کے پیچھے، پھر ہم بھاگتے ہیں خادموں کے پیچھے، اور ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا خادم ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کر دے، اور ہمارے دل کے اندر ایمان کی پختگی پھر بھی نہیں ہوتی۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے خدا کسی دی سن لوے۔ ایمان کسی جگہ میں نہیں ٹکتا۔ ایون خدا کے خادموں کے علاوہ ہمیں اپنے پر بھی بھروسہ نہیں ہوتا کہ میں مانگوں گا تو خدا مجھے دے گا۔ جیسے ہماری زندگی کے اندر حالات بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا نے کدی سن لی ہے، تو ہڈی بھی نہیں سنی، اس کا مطلب ہے خورے کدی سن لی ہے۔ اسی لیے ہم اسی دوڑ کا حصہ بنے ہوئے ہیں کہ ہم کسی ایک ایسے شخص کو ڈھونڈ لیں جس کی رسائی خدا تک ہو، ہم اپنے معاملات اس تک پہنچائیں اور وہ ہمارے معاملات خدا تک پہنچائے، اور ہمارے لیے معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں۔ میرے عزیزوں، ایک درخت اگر کسی زمین پر لگا دیا جائے اور وہ درخت پھل نہ دے، اس کا مالک ہمیشہ اس بات کا خواہش مند ہو کہ یہ درخت اپنے وقت پر مجھے پھل ضرور دے گا، اور وہ ہر سیزن کے اندر اس کی تلاش کرے، اس پھل کی۔ تو سب سے پہلے ہم ایک حوالہ تلاوت کریں گے، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، پس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ ابھی میں نے جو حوالہ تلاوت کیا ہے آپ نے سماعت فرمایا ہے، سنا ہے جی؟ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ ہم نے خدا کے کلام کو سننے کے بعد جب فیصلہ کیا کہ ہم اپنی زندگیاں خداوند کو دے دیں گے، اپنی زندگی دینے کا مقصد آپ کی زندگی کے اندر جو کچھ موجود ہے، آپ کی ناکامیاں، آپ کی خامیاں، آپ کے پوشیدہ عیب اور آپ کی وہ بگڑی ہوئی روش، ہر ایک چیز خداوند کے سپرد۔ اگر آپ نے یہ ساری باتیں خداوند کے سپرد نہیں کی تو پھر میرے عزیزو یاد رکھیے کہ ہم ایک ناکام شخص ہیں، ناکام مسیحی ہیں، ناکام ایماندار ہیں۔ ہمیں اپنے بنائے جانے کا پتہ نہیں ہے، ہمیں اپنے لگائے جانے کا پتہ نہیں ہے۔ اس آیت کے موافق ہماری زندگی اگر ڈھالی نہیں جاتی، نظر نہیں آتی، تو ہم بے فائدہ ہیں۔ بے فائدہ لوگوں کے لیے کوئی وعدے نہیں ہیں، بے فائدہ لوگوں کے لیے کوئی خداوند کا پلان نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ تو خود اپنے جینے کے مقصد کو جاننا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ خدا سے دریافت کرتے ہیں کہ خداوند میں کس لیے زمین پر بھیجا گیا ہوں۔ بس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ میرے عزیزو، پھل لانا کیوں ضروری ہے؟ پھل در حقیقت ہے کیا؟ یہ پھل آپ کو پھل کی دکان سے نہیں ملے گا، منڈی سے نہیں ملے گا۔ کسی خادم نے اسی ٹاپک پر کلام سنایا تھا کہ توبہ کے موافق پھل لے کر آؤ، تو ایک بھائی منڈیوں پی کا بھر کے فروٹ دی لے آئے اور آ کے پادری صاحب کا دروازہ کھڑکا رہے، کہہ رہے جی پھل لے آئے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں روح القدس کی مدد کی ضرورت ہے۔ جب تک پاک روح ہمیں نہیں سمجھائے گا، ہماری عقلیں خالی رہیں گی۔ کلام دونوں کانوں سے ہمارے اندر داخل ہونا چاہیے۔ اگر ہم توجہ کے ساتھ خدا کا کلام نہیں سنیں گے تو یہ کسی ایک کان سے بھی ہمارے اندر داخل نہیں ہوگا۔ یہ محض الفاظ ہوں گے جو ہمارے ساتھ ٹکرائیں گے اور پھر ختم ہو جائیں گے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ لوکا کی انجیل اگر اس کا 13واں باب اور اس کی 6ویں آیت ہم تلاوت کریں تو وہاں پر یوں لکھا ہے، پھر اس نے یہ تمثیل کہی،
کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس نے باغبان سے کہا کہ میں انجیر کے اس درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، تو اسے کاٹ ڈال۔ خطرناک بات ہے جناب، تو اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں، کھاد ڈالوں، آگے کو پھل لائے تو خیر، ورنہ تو اسے کاٹ ڈالنا۔ نیا سال ہمارے لیے ایک مہلت ہے، نیا سال ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، نیا سال ہمارے لیے ایک نیا چانس ہے کہ ہم خداوند کے حضور پھل لے کر آئیں۔ پھل کا مطلب آپ بہترین ایماندار، بہترین خداوند کے بیٹے، ایمان میں مضبوط، محبت کرنے والے، برداشت کرنے والے، پاکیزہ باتوں کے خیالات میں رہنے والے، پاکیزگی کا دامن نہ چھوڑنے والے اور خداوند کی حضوری میں مسلسل رہنے والے لوگ۔ پھل لانے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو، پھل لانے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ منڈی چلے جائیں اور ٹوکرا بھر کے لے آئیں۔ پھل تو لوگ فوتگیوں پر بھی دیتے ہیں، اور پھر کسی ایک کلر کا نہیں دیتے، کئی قسم کے دیتے ہیں، اور دے کے بڑا وہ کوئی احسان سمجھتے ہیں کہ ایسی ہون جناب بہت بڑی ایک رسم ادا کر دیتی ہے، کہہ رہی ہے بنا جنازے یہ دورہ ہوتا ہے۔ اس درخت کو جب اس کے مالک نے دیکھا، اور اس درخت کو ایک سال نہیں دیکھا، کئی سال واچ کیا ہے۔ اس پاکستان کے اندر دوسرے درخت بھی لگائے گئے ہیں جناب، اور یہ درخت انہی درختوں کے درمیان میں ان کا ایک حصہ ہے۔ ہر درخت اپنے وقت پر پھل دے رہا ہے، لیکن یہ ایک درخت ہے جو بے پھل ہے، کئی سالوں سے بے پھل ہے۔ اس کا مالک آتا ہے اور جب وہ اس پر نگاہ کرتا ہے تو اس درخت کے اوپر اسے کوئی پھل نظر نہیں آتا، اور جب اسے اس درخت پر کوئی پھل نظر نہیں آتا تو وہ باغبان سے کہتا ہے کہ جناب اس درخت کو یہاں سے کاٹ ڈالو اور ایک نیا پودا یہاں پر لگاؤ تاکہ وہ جڑ پکڑے اور تعمیر ہو اور وہ اپنے وقت پر پھل لے کر آئے۔ آپ نے سوچا کہ خدا ہماری زندگیوں کو بھی واچ کرتا ہے، ہماری زندگیوں کو بھی وہ وزٹ کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ تو ہماری خوابگاہ کی بھی چھان بین کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں زمین پر گھومتی ہیں اور وہ نیکوں اور بدوں دونوں کی نگران ہیں۔ خدا کی آنکھ ہمیشہ ہمیں دیکھتی ہے میرے عزیزو۔ کیا ہماری زندگی سے خدا کو پھل ملتا ہے؟ بہت سے لوگ اپنی زندگی کا وقت ضائع کر رہے ہیں، ہمیں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے میرے عزیزو، پس درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہے، پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ اگر ہم دنیا اور دنیا کی خواہشات میں گھومتے اور کھوئے رہے اور مسرور رہے اور خداوند کے حضور ہم نے اپنا آپ پورے طریقے سے پیش نہ کیا تو میرے عزیزو یاد رکھیے ہم نقصان اٹھائیں گے۔ جس طرح ایک درخت کو کاٹ ڈالا جاتا ہے اور پھر آگ میں اسے ڈال دیا جاتا ہے، ہمارا حال بھی یہی ہوگا۔ اس درخت کے لیے باغبان نے اپنے مالک سے منت کی ہے کہ اے مالک، ابھی تو اسے نہ کاٹ، ابھی تو اسے رہنے دے، اس سال میں اس کی اور زیادہ دیکھ بھال کروں گا اور اسے پانی دوں گا اور اسے کھاد ڈالوں گا۔ اگر آگے کو یہ پھل لے کر آیا تو خیر ہے، اگر نہ لے کر آیا تو مالک تو اسے کاٹ ڈالنا۔ میرے عزیزو، کیا ہم ان سالوں کے اندر پھل لے کر آئیں؟ سال کا شروع ہوتا ہے تو ہم خداوند کے حضور کہتے ہیں خداوند تو ہم پر نئی نئی برکات کے دروازے کھول دے۔ ہر سال یہ کہتے ہیں خداوند نئی برکات کے دروازے کھول۔ چلو جی، نئی برکات کے دروازے کھل گئے۔ جب نئی برکات کے دروازے کھل گئے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جہاں کھڑے تھے ہم وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں، اور دل میں خواہش یہ ہوتی ہے کہ پیچھے مسیح کے چلتے رہیں۔ ہم جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہیں، مسیح کے پیچھے نہیں چل رہے۔ مسیح کے پیچھے چلنے کا مطلب اپنے آپ کو مردہ کرنا ہے، اپنے آپ کو مارنا ہے، ان تمام تر بدی کی باتوں پر غالب آنا ہے جو ہماری روحانی نعمتوں کا گلا دبا رہی ہیں، ہمارے روح کے پھلوں کو ختم کر رہی ہیں۔ ہمیں ان بدی کی باتوں پر غالب آنا ہے جن میں نجاست ہے، جن میں ناپاکی ہے، جن میں بدی ہے، جن میں نشہ بازی ہے، جن میں لاپرواہی ہے، اور جس میں خدا کی مخالفت ہے۔ خدا کی مخالفت کرنے کا مطلب خدا کی آواز کو نہ سننا اور خدا کی بات کو قبول نہ کرنا، خدا کی بات کو نہ ماننا، یہ خدا کی مخالفت ہے۔ اب ہم پھل لے کر کیسے آ سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اس ڈالی پر نگاہ کی ہے جس پر پھل لگا ہوتا ہے؟ اس ڈالی کا تعلق جو ہوتا ہے وہ درخت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جو ڈالی مجھ میں ہے وہی پھل لے کر آئے گی۔ جو ڈالیاں اس میں پیوست ہیں، جو ڈالیاں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جن کا تعلق اس ہمیشہ کی زندگی کے درخت کے ساتھ ہے، وہی پھل لے کر آئیں گے میرے عزیزو، وہی پھل لے کر آئیں گے۔ اور جن کا تعلق اس ہمیشہ کی زندگی کے درخت کے ساتھ نہیں ہے، وہ پھل نہیں لے کر آ سکتے میرے عزیزو۔ ان کا سال جیسے 2022 گزر کے گیا ہے، 2021 گزر کے گیا ہے، 2020 گزر کے گیا ہے، 2023 بھی ایسے گزر جائے گا۔ شاید ہو سکتا ہے کہ 2023 جو ہے وہ 2022 سے زیادہ ناکام ہو، لیکن میرے عزیزو
खुदावंद जिसे बरकत दे देते हैं उसके लिए साल क्या, उसके लिए तो जनाब उसकी जिंदगी के तमाम अयाम ही मुबारक हो जाते हैं। एक साल की बात नहीं है, खुदावंद की बरकत किसी एक दिन के लिए नहीं है, किसी एक साल के लिए नहीं। खुदावंद की बरकत आपके आखिरी सांस तक, उसके बाद ट्रांसफर होकर आपकी नस्लों के लिए भी है। लेकिन इस बरकत को हम रिसीव क्यों नहीं कर रहे? उसकी वजह यह है कि हमारे दिल के अंदर लालसा नहीं है। एक शख्स रोटी कब खाता है? जब उसे भूख लगती है। जब उसे भूख ही नहीं लगेगी तो वो रोटी कैसे खाएगा? भूख लगने की जो बेहतरीन वजह है वो उसका निजाम हजम है, जो उस खाने को हजम करता है। हमारा रूहानी हाजमा कितना मजबूत है। जिस्मानी तौर पर अगर आपका हाजमा ठीक नहीं होता तो आप जनाब तरह तरह की मेडिसिन लेते हैं ताकि आपका जिस्मानी हाजमा ठीक हो और आप उस खुराक को ले सकें और हजम कर सकें। लेकिन जब आपका हाजमा ठीक नहीं होगा फिर आप खुराक भी नहीं खाएंगे। कह रहे जाते 4 आसी दे दो भाई, रात दा ते मेरे इत्थे इंज जिवें पांबड़ बल रहा, जलन हो रही, कईयों को दर्द होती है, कईयों को जलन होती है, कईयों को बिल्कुल ही भूख नहीं लगती। वजह क्या है कि उसका निजाम हजम ठीक नहीं है। हमारा निजाम हजम जो है रूहानी, वो कितना ज्यादा तंदुरुस्त है, कितना ज्यादा सेहतयाब है, कितना ज्यादा हम खुदा के कलाम को नोश करते हैं, कितना ज्यादा हम इस कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर दावत देते हैं। ये कलाम हमारी जिंदगी के अंदर असर पैदा करे। मेरे अज़ीज़ों, हमारी जिंदगी के अंदर अगर हमारे रूहानी कान नहीं खुले हुए, हमारी जिंदगी के अंदर अगर हमारी रूहानी आंखें नहीं खुली हुई तो हम हादसे का शिकार हो सकते हैं। जो शख्स अच्छी खुराक नहीं खाता वो शख्स कमजोर हो जाता है। आपकी ये जिंदगी मैदान जंग है और इस मैदान जंग के अंदर अगर आपको फतह पानी है तो आपको कमजोर नहीं बल्कि जोरावर होना पड़ेगा, ताकतवर होना पड़ेगा। बहुत से लोगों का ख्याल है कि जनाब ओ भाई मैं तो आई इंजदा, वो अपनी जिंदगी से कुछ भी एक्सेप्ट ही नहीं करते, ना उनके अंदर कोई तब्दीली, ना तब्दीली की ख्वाहिश। कह रहे भाई मैं इंजदा ही हाँ, बस मैं तुहानू कह दिता है, अगे तुसी जानो, तुहाडा काम जाने। भाई ये बात मसीह में आने से पहले ठीक हो सकती है कि आप ऐसे ही हैं, आप जैसे भी हैं मसीह से पहले जैसे मर्जी जिंदगी गुजारे, लेकिन मसीह में आने के बाद आप नया मखलूक हैं। अगर आप नया मखलूक नहीं है तो फिर आप मसीह भी नहीं है। मसीह में आने के बाद अगर आपके अंदर बदी की ख्वाहिश खत्म नहीं हो रही, अगर खुदावंद के हजूर झुकने की ख्वाहिश पैदा नहीं हो रही, पाकीज़गी आपके अंदर नहीं आ रही, नशाबाजी की लानत हमारी जिंदगी से खत्म नहीं हो रही, तो हम नाकामी की तरफ जा रहे हैं। हमारी जिंदगी, हमारी रूहानी जिंदगी रुकी हुई है और इस रूहानी जिंदगी के रुक जाने का मतलब एक बहुत बड़ा नुकसान है, जिसमें किसी वक्त भी वो मुखालिफ हमें फाड़ सकता है जो शेर बबर की तरह धारता फिरता है। रूहानी जिंदगी रुक जाने का मतलब यह है कि आप मसीह से दूर होते चले जा रहे हैं। कभी कभी हम अपनी उन नलायकियों पर तवज्जो नहीं देते और उन्हें इतना ज्यादा खतरनाक नहीं समझते और उन्हें अपनी जिंदगी के अंदर पूरा होने देते हैं। यूसुफ की जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज आया, एक बहुत बड़ी दावत आई और वो दावत ये थी कि वो जनाब उस हाकम की बीवी, उस बादशाह की बीवी के साथ उसका ताल्लुक बन जाए। और उसने खुलेआम उसे दावत दी कि तू आ और मेरे साथ जिनाकारी कर, अपना ताल्लुक पैदा कर। यूसुफ चाहता तो उसके पास मौका भी था, तन्हाई थी, कोई शख्स उसे देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर मेरे अजीजों ये सोच नहीं थी, क्योंकि उसका ताल्लुक उस हस्ती के साथ था जो पाकीज़गी का मंबा है, खुदा की जात के साथ। लिखा है कि वो वहां से भागा, फरार हुआ, अपना कमरबंद छोड़कर। उसने इस बात की परवाह नहीं की कि इसके बाद मेरा अंजाम क्या होगा, मेरे जिस्म के साथ क्या सलूक होगा। उसने अपने खुदा के कलाम को फॉलो किया। ऐ जवान, जवानी की ख्वाहिशों से भाग, और वो भागा। उस बदी का साथ नहीं दिया, उसने उस ख्वाहिश का साथ नहीं दिया और उसने उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना मुनासिब समझा। हालांकि वो कैद में भी डाल दिया गया, लेकिन खुदावंद उसके साथ रहा। मेरे अजीजों, आप जहां कहीं होंगे, आपके नुकसान के अंदर भी खुदा आपके साथ होगा, जो आपके नुकसान में भी आपको बरकत देगा और आप फायदे में आ जाएंगे। अगर किसी शख्स को पीछे से धक्का पड़ता है ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि उससे धक्के पड़ रहे हैं, वो आगे जा रहा है। एक ईमानदार को मेरे अजीजों होश करने की जरूरत है। अगर हम होश की जिंदगी नहीं गुजार रहे, हम अपने बच्चों को खुदा के कलाम की तालीम नहीं दे रहे, हम अपने घराने को खुदावंद की लीडरशिप में लेकर आगे नहीं बढ़ रहे, तो कसूरवार हम हैं। कसूरवार आपका घराना नहीं है। आपके घर के अंदर अगर दुआया मजहब कायम नहीं है तो कसूरवार आपका घराना नहीं है, कसूरवार आप हैं। क्योंकि खुदा का कलाम आप सुनते हैं, खुदा का कलाम आपने सुना है, तौबा करने का फैसला आपने किया है, खुदावंद को कबूल करने का फैसला आपने किया है कि खुदावंद मैं अपनी जिंदगी को तेरे हजूर में उंडेलता हूं। अगर मेरे अजीजों हमारी जिंदगी के अंदर मुर्दा चीजें, बदी की ख्वाहिश, बदकारी की ख्वाहिश, अगर ये मुर्दा ना हुई तो मेरे अजीजों हमारी रूहानी जिंदगी कमजोर होती चली जाएगी।
اور ہماری روحانی زندگی کمزور ہونے کا مطلب شکست ہے، اور شکست کا مطلب موت ہے، موت کا مطلب خداوند سے علیحدگی ہے، اور خداوند سے علیحدگی کا مطلب اس ہمیشہ کی زندگی سے محرومیت ہے جس کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہو رہے ہیں اور ہمیشہ خدا کے کلام کو پڑھتے اور سنتے ہیں۔ وہ ڈالی جو زندگی کے درخت کے ساتھ پیوست ہے، جس کا تعلق ہمیشہ کی زندگی کے درخت کے ساتھ ہے، وہ پھلتی پھولتی سرسبز ہوتی ہے اور پھر وہ پھلوں سے لدی ہوتی ہے۔ آپ نے ہمیشہ اس درخت کو جو پھلوں سے لدا ہوا ہوتا ہے، اس ٹہنی کو نا جھکا ہوا دیکھتے ہیں، وہ اوپر کو نہیں ہوتی، وہ نیچے کو ہوتی ہے۔ اس کی زندگی کے اندر اکڑ نہیں ہوتی، اس کی زندگی کے اندر نرمی ہوتی ہے، جھکاؤ ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر پھل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں کہ ہمارے اندر اکڑ بھی باقی ہے۔ اپنی ہر ایک اس ناکام خواہش کو اور نالائکی کو خداوند کے مذبح پر رکھ دیجئے، جو آپ کو روح میں آگے بڑھنے سے روک رہی ہے، پھل لانے سے روک رہی ہے۔ اگر آپ اسے خداوند کے ہاتھ میں نہیں دیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر یہ تعمیر ہوتی چلی جائے گی اور کسی دن یہ بہت زیادہ طاقتور ہو جائے گی۔ کسی وقت اگر آپ بائک پر سفر کر رہے ہوں تو آپ کی بائک خراب ہو جائے تو آپ فوری رابطہ کرتے ہیں کاریگر کے ساتھ، اور جب اسے کاریگر کے ہاتھ لگتے ہیں تو بائک 1 منٹ کے اندر سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ آپ کو اس کا فالٹ سمجھ نہیں آتا، شاید آپ نے بہت کچھ کیا ہو، پلگ صاف کیا ہو یا کوئی اسے دھکا لگوایا ہو، کچھ بھی کیا ہو، آپ نے اپنی کوشش کی ہو، لیکن جب آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے مجھے کہاں پر جانا ہے۔ آپ کی روحانی زندگی کو ٹھیک ہونے کے لیے آپ کو خداوند کے پاس آنا ہے۔ اگر آپ خداوند کے پاس نہیں آئیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر پھل نہیں آئے گا۔ اگر آپ اس درخت میں پیوست نہیں ہوں گے تو آپ کی زندگی کے اندر پھل نہیں آئے گا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری روحانی خواہشات کو دبائے ہوئے ہیں۔ اگر ہم مرکز کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 19 آیت تلاوت کریں تو وہاں پر لکھا ہے، اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ داخل ہو کر کلام کو دبا دیتے ہیں اور وہ بے پھل رہ جاتی ہیں۔ دنیا کی فکر، روپے پیسے کی خواہش اور چیزوں کا لالچ جب ایک ایماندار کی زندگی میں آ جاتا ہے تو وہ اس کلام کو دبا دیتا ہے جس میں زندگی ہے۔ آپ ایک ڈرم لے لیں، اس کے اندر ڈرم کیا لے لیں، آپ کسی دریا کے اندر گندا پانی جب ڈال دیں گے تو آہستہ آہستہ سارا پانی گندا ہو جائے گا، لیکن اگر ایک قطرے کے اندر آپ صاف پانی بھی ڈال دیں گے تو وہ بھی گندا ہو جائے گا۔ گندگی جو ہے وہ ہمیشہ تیزی سے پھیلتی ہے۔ اس گندگی کو، اس نجاست کو ہمیں اس کے پاس لے کر آنا ہے جو اس نجاست کو ختم کر سکتا ہے، اس ناپاکی کو ختم کر سکتا ہے، اس بدی کی خواہش کو ختم کر سکتا ہے۔ وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے۔ میرے اور آپ کے یسوع کے ساتھ اگر ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہے تو 2023 کے اندر آپ اپنے اس تعلق کو خداوند کے ساتھ مضبوط کرنا شروع کر دیجئے۔ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی۔ آپ کے دل کے اندر جو جو خواہشات ہیں، اس سے پہلے کہ وہ آپ کی زبان پر آئیں، خداوند ہر ایک بات کو جانتے ہیں، آپ کے مسائل کو بھی جانتے ہیں، آپ کی غربت کو بھی جانتے ہیں، آپ کی بے روزگاری کو بھی جانتے ہیں، آپ کی ناکامی کو بھی جانتے ہیں، آپ کی کمزوری کو بھی جانتے ہیں، اور مخالف آپ کے لیے کون کون سے جملے استعمال کرتے ہیں خدا یہ بھی جانتے ہیں۔ خدا آپ کو اپنے وقت پر کامیاب کریں گے اور ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 23 آیت میں لکھا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے۔ گیہوں کا دانہ جب تک زمین کے اندر مر نہیں جاتا، دب نہیں جاتا، مردہ نہیں ہو جاتا، اس کے اندر سے زندگی نہیں نکلتی۔ اگر ہم میرے عزیزو گیہوں کے دانے کی طرح مرے نہیں ہیں، اگر مسیح کے ساتھ رہتے ہوئے مسیح ہم میں زندہ نہیں ہے، مسیح ہماری زندگی کے اندر موجود نہیں ہے، تو پھر ہماری زندگی جو ہے وہ مردہ ہے میرے عزیزو۔ زندہ بیج ہمیشہ پھل لے کر آتے ہیں، مردہ بیج پھل لے کر نہیں آتے، مرے ہوئے بیج بیکار ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم زندہ بیج ہیں؟ لکھا ہے کہ جب وہ زمین میں جاتا ہے تو پھل پیدا کرتا ہے، اگر وہ زمین میں جائے گا ہی نہیں تو پھل کیسے پیدا ہوگا؟ لکھا ہے کہ وہ اکیلا رہ جاتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لے کر آتا ہے۔ اگر آپ طاقتور ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بارور ہونا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو ہمیں اپنی زندگی کو خداوند کے حضور پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان تمام تر مردہ چیزوں کو خداوند کے حضور پیش کرنے کی ضرورت ہے جو ہماری روحانیت کو ہر روز ختم کر رہی ہیں، ہماری زندگی سے پاکیزگی کو ختم کر رہی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دعا نہیں کریں گے تو کون سا کوئی فرق پڑ جائے گا، اگر ہم کلام نہیں پڑھیں گے تو ہماری زندگی میں کون سا کوئی فرق پڑ جائے گا۔ بہت سے ایماندار انہی باتوں کا شکار ہیں کہ وہ
ایماندار ہیں, اب ان کے لیے کوئی قانون لاگو نہیں ہے. ایک بھائی کل مجھے بتا رہا تھا, کہہ رہا پاجی صاحب ساڈے لیے کیڑا دعا دا حکم ہے, جدوں مرضی کر دو, نہ بھی کرو تو خیر ہے, خدا تے ویکھ رہا ہے نا. ہم انہی باتوں کو اپنے دل کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں کہ میں ہوں ایک مسیحی ہاں تے میرے اتنے کوئی قانون لاگو نہیں ہوندا. میں کلام پڑھوں نہ پڑھوں, دعا کروں نہ کروں, زندگی کے اندر کوئی تبدیلی میرے نہ آئے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ ہم اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم مسیحی ہیں. اگر کوئی شخص مسیحی ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ مسیح کی مانند ہے. مسیح اس زمین پر کیوں آئے؟ ہم ہر کرسمس کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں کہ آج مسیحا پیدا ہوئے, مجسم ہوئے, چرنی میں آئے. لیکن میرے عزیزوں, یسوع المسیح ناصری چرنی میں آئے کیوں؟ میرے عزیزوں, وہ صلیب پر قربان ہونے کے لیے آئے, آپ کی نجاست کو دھونے کے لیے آئے, اپنا خون بہانے کے لیے آئے. جس دن کو ہم بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کرتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس دن کے اندر ایک انجام چھپا ہوا ہے جسے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ انجام جو تھا یہ مسیح کا کفارہ تھا. اگر اس کے کفارے کا اثر ہماری زندگی پر نہیں ہوا تو پھر کس طرح کا کرسمس, کس طرح کی سیلیبریشن, کس طرح کی روشنیاں, بے فائدہ ہیں یہ سارے کام. اگر آپ نے مسیح کی موت کو یاد نہ رکھا, مسیح کے کفارہ کو یاد نہ رکھا, اس کے خون کو بہائے جانے کو یاد نہ رکھا, تو پھر کس طرح کی شادمانی ہے؟ کوئی شادمانی نہیں میرے عزیزو. یہ محض آپ کے دل کی ایک خواہش تھی جسے آپ نے پورا کیا اور ختم ہو گیا سب کچھ. میرے عزیزو یاد رکھیے, ہم قیمتی لوگ ہیں اور زانیہ ہمیشہ قیمتی جانوں کا شکار کرتی ہے. آپ جس جگہ پر کھڑے ہیں, جس لیول پر کھڑے ہیں, ابلیس ہمیشہ آپ کو اس سے اوپر والے درجے سے جا کر اٹیک کرے گا. اگر آپ روح میں مضبوط ہو رہے ہیں تو یہ ایک بہترین بات ہے. لیکن اگر آپ بالکل ان باتوں کا خواہش مندی نہیں ہے کہ یار مجھے روح میں مضبوط ہونا ہے, مجھے ایک اچھا مسیحی بننا ہے, مجھے ایک بہترین ایماندار بننا ہے, تو پھر میرے عزیزو آپ کی زندگی کے اندر ایک نقصان پیدا ہو رہا ہے. اور یہ نقصان کسی وقت آپ کو کسی انجام تک لے جائے گا جس کا انجام موت بھی ہو سکتی ہے. توبہ کے موافق پھل لاؤ. ہمیں میرے عزیزو توبہ کے موافق پھل لے کر آنا ہے. جب آپ روح القدس کو دعوت دیں گے, روح کا پھل آپ کی زندگی کے اندر آئے گا. محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی اور ایمانداری. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ طریقی کے پھل بھی ہیں, طریقی کے کاموں کا بھی پھل ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم ہمیشہ ان پر ملامت ہی کیا کرو, ان کے شریک مت ہو. طریقی کے ان بے پھل کاموں کو ہمیشہ اپنی زندگی سے باہر کرنے کی خواہش مند رہو. اگر طریقی کے کام ہماری زندگی کے اندر جاری و ساری ہیں تو پھر میرے عزیزو انجام بھیانک ہوگا. جس بادشاہی کے لیے ہم تیار ہو رہے ہیں اور جس بادشاہی میں ہم نے جانا ہے, ابلیس کی پوری پلاننگ ہے کہ وہ اس بادشاہی سے ہمیں محروم کر دے. اسی لیے طرح طرح کے لوازمات وہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے, طرح طرح کے موقع ہمیں فراہم کرتا ہے کہ کسی ایک موقع کو یہ اچیو کیا جائے اور یہ شخص ہمیشہ کی بادشاہی سے خارج ہو جائے. کیونکہ گناہ کا اثر ایسا ہے کہ یہ کسی ایک جگہ پر نہیں رکتا, یہ پھر مسلسل چلتا رہتا ہے. یہ ایک ایسا پوائزن ہے جو آپ کی روحانی لائف کو ختم کر دیتا ہے. بدکاری, خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. ہماری ڈیوٹی ختم نہیں ہو جاتی. توبہ کرنے کے بعد, پانی کا بپتسمہ لینے کے بعد ہماری ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے. اصل میں ہماری ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں, ہماری ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی میرے عزیزو. ایک مسیحی, ایک خدا کا بیٹا, خدا کی بیٹی اگر یہ سمجھے کہ میں نے توبہ کر لی اور میں نے بپتسمہ لے لیا ہے تو بس اب مجھے محض کچھ منٹوں کے لیے خداوند کے حضور جھکنا ہے اور تھوڑا سا کلام پڑھنا ہے, تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. اس کے لیے نئے چیلنج شروع ہو جاتے ہیں, نئے ٹارگٹ شروع ہو جاتے ہیں. اس کی زندگی کا ایک نیا پیج کھل جاتا ہے جسے پھر سے تحریر ہونا ہوتا ہے. آپ اپنی زندگی کے اس پیج پر کیا لکھ رہے ہیں؟ آپ کی زندگی کے اندر کون سا پھل ہے میرے عزیزو؟ اپنی زندگی کو واچ کیجئے, اپنی زندگی پر توجہ دیجئے, غور کیجئے خداوند آپ سے کیا چاہتے ہیں. غور کیجئے کہ زندگی کے جس حصے تک ہم پہنچ گئے ہیں اس میں ہم نے کتنی کامیابی حاصل کی ہے. اپنی آنکھوں کو بند کیجئے, اپنے سروں کو جھکائیے. لکھا ہے کہ درخت کی جڑ پر کلاڑا رکھا ہے, بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. یسوع مسیح نے فرمایا جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہی اچھا پھل لاتی ہے. آئیے میرے عزیزو مسیح میں مریں, اپنے ان اعضاء کو مردہ کریں جو ہماری زندگی کے اندر بدی پیدا کرتے ہیں. ان خواہشات کو خداوند کے سپرد کر دیں جو بدی کی خواہشات ہیں. 2023 ہمارے لیے فتح کا سال ہو سکتا ہے, کامیابی کا سال ہو سکتا ہے, بحالی کا سال ہو سکتا ہے,
शिफा का साल हो सकता है, तब्दीली का साल हो सकता है, मसीह में आगे बढ़ने का साल हो सकता है, ईमान में मजबूत होने का साल हो सकता है, अगर आप रूह कुदस को मौका देंगे तो। खुदावंद मेहरबान कादिर मुतलक खुदा, तेरी बारगाहों में हाजिर होकर तेरे हजूर फरियाद करते हैं। खुदावंद तू हमारी कमजोरियों को दूर कर, हमारी नालायकियों को दूर कर, हमारी लापरवाही को दूर कर, हमें एक गैरतमंद मसीही बना, हमें खुदा पाकीज़ा दिल दे, हमें ऐसा जहन दे जिसके अंदर पाकीज़गी हो खुदा, जिसके अंदर हया हो खुदा, जिसके अंदर संजीदगी हो खुदा, जिसके अंदर खुदा तेरी पहचान हो, अपनी पहचान हो कि मैं कौन हूं खुदा। तेरी मिन्नत करते हैं खुदा कि हम हमेशा तेरे साथ जुड़े रहें ताकि बहुत सा फल लाएं, और जब तू आए तो खुदा तू नाराज ना हो खुदा, और तू ये ना कहे कि इस दरख्त को काट डालो, बल्कि खुदा तू हमसे राजी हो। खुदावंद तेरे कलाम की अनमोल बातों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, जिसमें ज़िंदगी और तसल्ली है, जिसमें खुदावंद पाकीज़गी है, कामयाबी है। तेरा शुक्र, तेरी सताइश हो। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।